ہشام الہی صاحب کی آپ یہ کلپ سنیں. شافی بھی رفع دین کریں، حنبلی بھی رفع دین کریں، وہ بھی سینے پہ ہاتھ باندھیں، یہ درست ہیں. رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنے والے غلط ہیں، یہ درست ہیں. یہ کیوں درست ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا نہ ہو، ایک امتی نے اس کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا، اور چاروں ہی حق ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہشام الہی صاحب جو ہیں یہ علم سے کورے ہیں، نہ سمجھ ہے بے سمجھ نہ بلد ہے. دیکھیں یہ اہل حدیث حضرات ہر وقت بخاری شریف کرتے رہتے ہیں، لیکن بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ ان کے طبیعت کے مخالف ہو اس کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اگر وہ صحیح اجتہاد کرے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، اگر غلط کرے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، یعنی اجر اس کو ہر حال میں ملتا ہے. کس کو؟ مجتہد کو. یہ حضرت نے بات کی کہ ہم یہ شافی رفع یدین کہتے صحیح ہے اور حدیث کرے تو غلط. تو بات یہ ہے حضرت کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کو ڈگری ملی ہوئی ہے، اگر وہ کوئی نسخہ لکھتا ہے تو وہ شرعاً بھی معتبر ہے اور قانوناً بھی معتبر ہے اور عرف کے اعتبار سے معتبر ہے. لیکن ایک عطائی ڈاکٹر ہو جس نے 2-4 ڈاکٹری کی کتابیں پڑھی ہوں اور پھر وہ نسخہ لکھنا شروع کرے تو یہ شرعاً بھی جائز نہیں اور عقلاً بھی نہیں ہے اور قانوناً بھی یہ جو ہے. وہ تو امام حنبلی اور شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں وہ تو مجتہد ہیں، آپ تو مجتہد نہیں، آپ کو اجتہاد کا حق بھی تک نہیں ہے، اور پھر آپ تو ان کو گمراہ کہتے ہو، پھر ان سے استدلال کس طرح کرتے ہو؟ میں آپ کا چیلنج کرتا ہوں، شام الہی صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ رفع الیدین کے بارے میں ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث پیش کریں. بخاری شریف سے لے کر بلوغ المرام تک جتنے حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، جیسے ایک کتاب سے کوئی ایک حدیث بیان کرے رفع الیدین کے بارے ثابت کرے. جن کتابوں رفع الیدین کا ذکر ہے وہاں ترک کا بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول کیا بعد میں چھوڑ دیا، ترک کا ذکر ہے. تو ترک کا کیا مطلب؟ ترک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک کام کرے بعد میں اس کو چھوڑ دے. اگر ایک کام کیا نہیں اور اس کو کرتا نہیں تو اس کو ترک نہیں کہتے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بات ہو تو ماننے کے لیے تیار نہیں، امتی کی بات ماننے کے لیے. بھائی یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم مانتے ہیں، وہ مجتہد ہے، اس نے اجتہاد کیا، اس نے حدیث اور قرآن شریف کا نچوڑ ہمیں بتایا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. میں اس بات پر آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایک فقہی مسئلہ اٹھائیں جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہو اور وہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یا وہ مسئلہ کسی حدیث سے کسی صحابی سے ثابت نہ ہو. تو جب وہ رفع الیدین کرتے ہیں امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو وہ جو ہے مجتہد تھے، آپ مجتہد نہیں، آپ کو حق تک نہیں. اور رفع الیدین کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ثابت کریں. اگر آپ نے ایک صحیح صحیح غیر معارض حدیث سے ثابت کیا تو میں بھی رفع الیدین شروع کر سے اپنے مسئلے میں شروع کر دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم.